مقافات عمل کو ہم بہت ہر جگہ ہی فٹ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مذہب ایک اور معاملہ ہے، ہم وطن تو ہیں چاہے قادیان نہیں ہوں۔ روٹی کپڑا مکان کا یہ کیڑا روٹی کپڑا مکان کا فلسفہ ہے؟ پہلی بار اپنے آشنا کے ساتھ مل کے 3 بچے اپنے ذاتی مار دیے ایک عورت نے، اس کا کیا کرو گے؟ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر آج ایک پارٹی سربراہ کو سزا مل رہی ہے تو ڈھنڈورا نہ پیٹیں، مقافات عمل ہے۔ سیاسی مسائل کا حل ڈائیلاگ سے ہی ممکن ہے۔ تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ ناکام ہوگی، جس کے بعد مذاکرات کا آپشن بھی نہیں بچے گا۔ اس کے 2 3 4 حصے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مقافات عمل نہیں ہے۔ سلطان ٹیپو کا کون سا مقافات عمل؟ نواب سراج الدولہ کا کون سا؟ وہ تو میدان جنگ میں مارے گئے تھے۔ آپ کی حد تک یا کچھ اور کیسز کی حد تک یہ 100% درست ہے۔ خود رانا ثناء اللہ کے ساتھ بہت گندی زیادتی ہوئی تھی جب ہیروئن ڈالی گئی۔ مجھے آج تک اپنی بھابھی کا ہی جملہ یاد ہے کہ شکر ہے کوئی فلمی ہیروئن نہیں پاتی۔ یہ کیا فضول کام تھا۔ اور جو پیچھے تھا اس نے بعد میں مجھ سے معذرت کی، میں نے شدید احتجاج کیا کالم لکھ کے۔ اس طرح کے واقعات تو رانا صاحب وہ بالکل درست، آپ اپنی جگہ اپنے حوالے سے بات کریں درست، اور اس طرح کے چند حوالے دیں آپ۔ میر شکیل الرحمان کے ساتھ زیادتی ہوئی، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، بلکہ الٹا میں نے ان پہ کیس کیا ہوا ہے، میرے واجبات ہیں ان کی طرف، لیکن وہ زیادتی تھی۔ تو مقافات عمل کو ہم بہت ہر جگہ ہی فٹ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عالم اسلام کے شہداء کی فہرست دیکھیں، اور پھر اگر کوئی مخالف ہو ان کا، وہ مقافات عمل کہتے ہیں۔ مقافات عمل کس بات کا؟ یہ نہیں، یہ فیصلے کہیں اور ہیں۔ ہم اور آپ 2 چیزیں میں نے اپنی زندگی میں ہوش سنبھالتے ہی طے کر لیا تھا۔ کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا کہ یہ غدار ہے، میں ماما لگنا ہے۔ کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ تو ماما لگنا ہے۔ کہیں اور کے فیصلے قطعاً نہیں۔ باقی یہ جو بات ہے کہ سیاسی مسائل کا حل ڈائیلاگ سے ہی ممکن ہے، یہ بات 100% درست ہے، ایکڈیمکلی کریکٹ۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے، they are the only ones who matter۔ فارم 47 بڑا مقدس ہے، جو کہ 1947 کو پاکستان بنا تھا، لیکن فارم وہ کس طرح، مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ، یہ مکمل طور پہ لاجیکل نہیں ہے۔ جن سے وہ بات کرنا چاہ رہا ہے وہ تو میک سینس، جن کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو آپ نے شرط لگائی ہے کہ تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ ناکام ہوگی، جس کے بعد مذاکرات کا آپشن بھی نہیں بچے گا، تو یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ ناکام ہو گئی، چلو جی ہو گئی، بہت اچھی بات۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ عمران کو ایک ٹریجک ہیرو بنا کے آپ نے، میں تو کہتا ہوں، میں نام لے کے بتاتا ہوں، یہ لاسٹ ڈیز آف پی ٹی آئی گورنمنٹ، ان کے اپنے انتہائی قریبی لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جانے جوگے نہیں رہے، ہم تو اپنے حلقے میں لوگوں کو، اچھا چونکہ پرفارمنس ایسی تھی یا جو بھی تھا مجھے نہیں پتا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے بات کر لے، نام چاہیے میں نام دے دیتا ہوں۔ اچھا تو یہ غلط ہے۔ وہ اسٹریٹ موومنٹ اگر کامیاب نہیں بھی ہوتی تو رانا صاحب بہت سینسبل بیلنسڈ آدمی، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ان راناؤں میں سے ہیں جو میڈ ان پاکستان راجپوت نہیں ہے، راجپوت ہے،
دلیر آدمی ہے, سینسبل آدمی ہے, فیئر آدمی ہے. آج وہ اگر کلپ رہا ہے تو ہی شوڈ بی دا لاسٹ ون کہ وہ یہ اس طرح کی بات کرے, جو خود ایک بالکل فضول کیس میں انوالوڈ. میرے پاس آج بھی جیل سے رانا ثناء اللہ کا آیا ہوا خط, جس میں رانا ثناء اللہ مجھے منع کر رہا ہے اس بات سے کہ تم نہ کرو یہ کام, ہمارے لیے یہ وہ سارا. لیکن میرا ایک اپنا مزاج ہے, میں نہیں کر سکتا. نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک بار دائرہ اسلام سے وہی پتہ نہیں قادیانیوں کو کسی تقریب میں چلے گئے, کہا ہمارا بھائی ہے. او بھائی مذہب ایک اور معاملہ ہے, ہم وطن تو ہیں چاہے قادیانی ہوں. میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یار نواز شریف جیسے بندے کے بارے میں جن کا بہرحال ایک پوسچر ہے, ایک مذہبی سا خاندان ہے, آپ منہ اٹھا کے دائرہ اسلام سے اخباروں میں چھپتا. تو میں نے کہا کوئی اس طرح تو کوئی خارش نہیں کرتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج ہو. یہ آخری بات جس پہ میں صحیح اختلاف کرتا ہوں رانا صاحب سے, وہ بھی اس پہ غور کریں. اسٹریٹ موومنٹ ناکام ہو بھی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک وہ کتنا ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھتا, وہ ختم ہو گیا. آپ کو پھر بھی آپشن کھلا رکھنا چاہیے. باقی انڈیویجولز ہوتے ہیں اپنی. اگلی بات بہت دلچسپ ہے, دلچسپ نہیں ہے, لطیفہ ہے. لطیفہ بھی ایسا جس پہ سمجھ نہیں آتی, بندہ روئے کہ ہنسے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے بھٹو صاحب کی سالگرہ پہ کہ بھٹو شہید پاکستان کے محروم مظلوم پسے ہوئے طبقات کی لازوال آواز ہیں, انہوں نے غریب عوام کو آواز زبان دی. زبان تو اللہ نے دیتی سی, شعور وقت دے نال نال قوما چاہتا ہے ماڑا موٹا تھوڑا جہا حصہ ہوتا ہوئے گا, لیکن اصل گل تے کہ اپنی دتی زبان تو پھر گئے بھٹو صاحب. وہ کیا زبان دی تھی, روٹی کپڑا مکان دوں گا. ہوں سنا تیسری نسل آ گئی ہے. اس لیے نہ اس طرح کی ڈائلاگ بازی مت کیا کریں. کچھ لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے, کچھ لوگوں کو زیادہ عرصے کے لیے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے, لیکن سب کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف نہیں بنایا. اس لیے چھوڑو یہ روٹی کپڑا مکان کا. یہ کیڑا روٹی کپڑا مکان کا فلسفہ ہے؟ پہلی بار یہ سیپینز کی تاریخ پڑھو, ڈے ون سے سیپینز آئے, پیٹ لگا ہوا تھا, روٹی ڈے ون سے. مسئلہ اس وقت مکان مکون نہیں ہوتے تھے, وہ غارانچ یا وہ بڑے بڑے درختوں کی کھوں وغیرہ میں یا درختوں کے اوپر بازو کا وہ پناہ ڈھونڈا کرتے تھے. کپڑا اس زمانے میں وہ پتھر پہن جڑے آج بھی جو کیا جنگلات ہیں امیزون وغیرہ کے, آج بھی وہاں جو قبیلے وہ بدکار ہیں عورتیں, وہ سویلائزیشن کے بہت ہی ارلی سٹیج پہ ہیں, پتے لپیٹ کے پھرتی رہتی ہیں. تو نہ روٹی دی, نہ کپڑا دیا, نہ مکان دیا. زبان دی, زبان تو اللہ نے دی ہوئی ہے, اس کے استعمال کی تمیز جو ہے وہ آپ کو تعلیم دیتی ہے, تربیت دیتی ہے. اس لیے بات کرنے سے پہلے پلیز میرا ایک مفت مشورہ ہے ہمبل صاحب کہ تھوڑا سا ناپ تول کر لیا کریں. چلو یہ کہا کہ میرے نانا کا یہ وعدہ تھا, ان کو قدرت نے, اللہ نے, ایک پاکستانی تاریخ کے ایک بہت بڑے ویلن نے ان کو وقت نہیں دیا. میری والدہ شہید ہو گئی, اب میں اپنے نانا اور اپنی والدہ کا خواب پورا کروں گا. یہ خواب دیکھا, زبان دی, نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان. 50 سال ہو گئے تو بہرحال چھوڑو. آخری بات مزہ کا خیز ہے, خبریت بھی ہے چونکہ ہنسی مذاق والی بات ہے. صوبہ پنجاب کا وہ علاقہ ہے راہ والی, میں نے تو نہیں دیکھا, وہاں کوئی دعوت ولیمہ کی تقریب میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی تصویر لہرانے یا نعرے لگانے پر 7 افراد کو گرفتار ہو. کیا ہے
آپ خود اس میں نا مرچ مسالہ بھر دیتے ہیں. اگنور دیز تھنگس. ایک ہمدرد پاکستانی کے طور پہ اور ایک متوازن اور آدمی کے طور پہ میری یہ گزارش ہے. اور ایک بات میں بلاول کی مجھے یاد ہے کہ میں نے زندگی میں 2 بار جیل کٹی ہیں. اور ریزن کیا تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو. اور میں قیدی کس کا تھا؟ ضیاء الحق کا. یہاں سے گرفتار کر کے مجھے پنڈی لے جاتے رکھا گیا. وہ پنڈی پولیس وہاں کو پرچا. خیر یہ نہیں ہے حق بات کہنی چاہیے. یہ اس میں آپ خود سنسنی مرچ مسالہ ڈال رہے ہیں. پھکا جے حلیم ہے مرچاں پا فائدہ کیا ہے؟ والی 7 افراد گرفتار چھوڑیں. اگر لگا دیا ہوگا تو ٹھیک. ہم میں سے ایک سے ایک بڑھ کے جنونی ہے, پاگل ہے, عجیب و غریب خبریں ہیں. اپنے آشنا کے ساتھ مل کے 3 بچے اپنے ذاتی مار دیے ایک عورت نے. اس کا کیا کرو گے؟ تو ہم مجہول سے لوگ ہیں. اس لیے میرا خیال ہے یہ جو پنجاب کی جو چیف منسٹر ہے ان کو سوچنا ہے کہ یار اس طرح کی باتوں کو اگنور کرو, خبریں نہ بناؤ. آپ ایک نان نیوز کو بڑی نیوز بنا دیتے ہیں. وہ میرے تک سوال پہنچ گیا. چھوڑے رہنے وہ ساتھوں کو دو, جان دو, ختم. اور اتنی خوبصورت بات میں پیپلز پارٹی کے دیکھو بات سن. جو غلط کرے گا وہ غلط سنے گا, جو اچھا کرے گا اس کی تعریف. سبحان اللہ. وہ جو کراچی کے کوئی عہدے دار ہیں یا وزیر ہیں کوئی پیپلز پارٹی کے, کیا خوبصورت بات کی ہے کہ ہم استقبال کریں گے اس کا سہیل آفریدی کا. آئی موسٹ ویلکم, ہمارا مہمان ہوگا, فیسیلیٹیٹ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اور عجیب اتفاق ہے یہ جو کچھ پنجاب میں ہوا تھا اس پہ میرا رد عمل یہ تھا کہ کتنا خوبصورت ہوتا کسی میرے جیسے بڈھے سٹھائے ہوئے راہ چلتے آدمی سے پوچھ لیتے. میں نے اس وقت بھی یہ عرض کیا تھا کہ یار یہ سی ایم کی طرف سے کوئی ان کے کو قریبی 2-4 ان کے جو کولیگز ہیں, ساتھی ہیں, وہ جاتے سہیل آفریدی سے ملتے کہ وہ ہماری سی ایم پوچھ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو لوکل موکل وہ نہیں, ان کو بھی کیا فرق پڑتا ہے, آپ کتنے لوگ ہوں گے, پلیز ہیو لنچ ود اس. وہ انکار کرتا, لوگ تھو تھو کرتے, آ جاتا نہ. اچھا, اور یہ بات ظاہر ہے باہر آ جاتی کہ آپ نے ان کو جاتی عمر میں کھانے پہ انوائٹ کیا. اندازہ ہے گراف کہاں جاتا. اب پیپلز پارٹی کا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا ہی فاصلہ ہے, اتنے ہی ان کے گلے شکوے شکایت اعتراضات یہ وہ سارے دے آر رائیولز. تو پتہ نہیں ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کرتے.